آج ہماری تفسیر ہوگی قرآن کی سب سے آخری صورت جو سورہ ناس ہے، جو صرف اس میں 6 آیتیں ہی ہیں، بلکہ تمام لوگوں کی صورت جو ہے نا یاد بھی ہے. جیسا کہ اس کی فضیلت میں کئی باتیں گزر چکی ہے، جیسا کہ تورات، انجیل، زبور میں بھی یہ صورت تھا. تورات، انجیل، زبور میں 3 صورتیں تھیں، ان میں سے ایک صورت سورہ ناس، دوسرا سورہ فلق، تیسرا سورہ اخلاص. اور ایک اور جو چیز ہے، اگر آپ کو کہیں تکلیف ہے تو یہ صورت پڑھ کر بھی آپ پھونک سکتے ہیں. یہ صورت جو ہے نا پڑھ کر بھی آپ پھونک لے سکتے ہیں، رقیہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑی عظیم صورت ہے. دیکھیے، جیسا کہ سونے سے پہلے ایک مسلمان یہ 3 صورتیں پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے دونوں ہاتھ ایسا رکھے، اس میں تھوکے، پھر 3 صورتیں پڑھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. اس کے بعد جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ کو جو نا پوچھ لینا چاہیے. یہاں ایک جو بات جو ہم جو غلطی جو کرتے ہیں، آپ سو کر جو نا 3 صورتیں پڑھ لے، پھر آپ کو پوچھنا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اٹھ کر جو نا پاؤں تک پوچھتے ہیں. نہیں، آپ کا ہاتھ جہاں تک جاتا ہے وہاں تک پہنچیں گے. بس آپ سوئے ہوئے ہی 3 صورتیں پڑھے، پھر آپ یہاں گھٹنا تک جاتا ہے بس. بعض لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر پاؤں تک پہنچتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مستطاع، جتنا آپ کا ہاتھ جاتا ہے اتنا آپ پہنچیں گے. بس یہ اس حدیث سے جو ثابت ہے. دیکھیے، قرآن کی سب سے آخری صورت ہے. قرآن کی سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. دونوں صورتوں میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ ناس میں کیا کنیکشن ہے؟ قرآن کسے شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن شروع ہوتا ہے اعوذ سے. آخری صورت کسے شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس. وہاں بھی اعوذ ہے، یہاں بھی اعوذ ہے. جہاں تک آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے، سورہ فاتحہ میں اللہ کا 3 نام ذکر ہے، سورہ ناس میں بھی اللہ کا 3 نام ذکر ہے. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، رب کا ذکر ہے. سورہ ناس میں بھی ذکر ہے، قل اعوذ برب الناس. رب یہاں بھی ذکر ہے، وہاں بھی ذکر ہے. دوسرا ملک الناس، کہاں ہے سورہ فاتحہ میں؟ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، دونوں قرات ثابت ہے. مالک یوم الدین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ثابت ہے. یہاں بھی مالکی ہے، ملکی ہے، وہاں بھی ملکی ہے. تیسرا الہ، الہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ کو. الحمدللہ یعنی کہ اللہ، پھر جو ہے نا ملک اور رب، دونوں جو تینوں جو ہے نا سورہ رحمن، سورہ فاتحہ میں پائے جاتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے، سورہ ناس کی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، پہلی آیت. دوسری آیت الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے. تیسری آیت مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ وہ بادشاہ. سورہ فاتحہ کی 3 آیت پہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. سورہ ناس کی 3 آیت، شروع کی 3 آیت پہ بھی اللہ کی تعریف ہے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا جو رب ہے. مالک الناس، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، کون ہے؟ دوسری آیت، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. تیسری آیت الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے، کون ہے؟ اللہ تعالی. یہاں بھی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے، وہاں بھی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے. قرآن ایک بعض مفسرین نے کہا کہ ایک تاگے کی طرح ہے پورے قرآن. تاگا کٹا ہوتا ہے بیچ میں نہیں، اس طرح جو نا پورا قرآن ایک سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیں. جیسا کہ ہماری جو تفسیر ہوئی سورہ فلق، سورہ فلق اور سورہ ناس میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ فلق میں کون سی بیماری کا ذکر ہے؟ کچھ گناہ کا ذکر ہے، کوئی بتا سکتے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد، حسد کا ذکر ہے، جادو کا ذکر ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ دوسرے آپ پر کرتے ہیں. جادو جو ہے نا دوسرے آپ پر کرتے ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. اور اسی طرح حسد کوئی دوسرا آپ پر کرتا ہے. یعنی کہ گویا کہ جو ہے نا سورہ فلق میں دوسرے جو آپ پر جو کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، اس برائی کا ذکر ہے. سورہ ناس میں ہمارے اندر جو برائی ہے وسوسے کا، اس کا ذکر ہے. یاد رکھیں، سورہ ناس میں ہمارے اندر جو وسوسے کی جو بیماری ہے اس کا ذکر ہے. سورہ فلق میں دوسرے جو ہم پر جو کرتے ہیں برائی، جادو کرتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے. دیکھیے، قل، اے نبی آپ کہہ دو، نبی کے لیے نہیں، تمام کے لیے، پوری امت کے لیے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ کا معنی سمجھنے کے لیے، جانور ہے،
جانور آپ کو کھانے کے لیے آتا ہے, آپ پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے, آپ بھاگتے ہیں, کوئی آپ کو بچائے, اسے بولتے ہیں اعوذ. ہم کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف, تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے. اعوذ کا مطلب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے. اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ برب الناس, جو لوگوں کا رب ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رب جو لفظ ہے اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب کا جو لفظ, جیسا کہ ان ربی علی کل شیء حفیظ, بے شک میں رب ہر چیز کا حفاظت کرنے والا ہے. رب کا جو معنی ہے اس میں حفاظت کرنے والا, گویا کہ اللہ کس کی حفاظت کرتا ہے؟ ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یحفظونہ من بین ایدیہم ومن خلف, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں. دوسری جو بات ہے کہ آپ دیکھیں گے سورہ فیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہاں بھی رب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا سورہ فیل میں. وہاں اللہ نے کس کی حفاظت کی؟ کعبے کی اللہ نے حفاظت کی. یعنی کہ رب کا جو لفظ ہے اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. وہی میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے. میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے. ملک الناس, لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ سمجھنے کے لیے میں اس کا مالک ہوں, اس موبائل کا میں کیا ہوں؟ مالک ہوں. میں سیل کر سکتا ہوں آپ کو 10,000 20,000 میں موبائل آپ کو سیل کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. لیکن ہمارے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ملک الناس. آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب ہمارے جسم کو ہم نہیں بیچ سکتے. مثال طور پر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خون بیچ کر پیسہ کمائے, جائز نہیں. آپ خون جو ہے نا کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں پھر پیسہ لیتے ہیں 500,000, جائز نہیں, کیونکہ خون کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ اس کا مالک ہے. ملک الناس, آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کڈنی بیچ کر ہم پیسہ کمائے, جائز نہیں, شریعت میں حرام, کیونکہ کڈنی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ اس گھڑی کا مالک میں ہی ہوں, میں سیل کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ملک الناس, جو لوگوں کا مالک ہے وہ کون ہے؟ لوگوں کا بادشاہ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. الہ الناس, لوگوں کا الہ, لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ یہاں قل, اے نبی آپ کہہ دو, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس, جو لوگوں کا رب ہے, ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس, جو لوگوں کا الہ ہے. پھر اس کے بعد 3 چیزوں کے بعد اللہ نے کہا کہ من شر الوسواس الخناس. ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ وسوسے سے. شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے دل میں, چلو برائی کریں گے. قرآن کی آخری صورت میں اللہ نے وسوسے کا ذکر کیا. آخری صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وسوسہ ہے, ہر برائی کا جڑ ہے. یاد رکھیں, وسوسہ ہر برائی کا جڑ ہے. آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکلے؟ شیطان نے کیا کیا؟ تو وسوس لہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, اے آدم تم اس درخت سے کھا لو, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. یہی وسوسہ تھا, آدم علیہ السلام اس درخت سے کھا لیے تھے, جس وجہ سے اللہ نے جنت سے باہر بھیج دیا تھا. وسوسہ سب سے برائیوں کا جڑ ہے. یاد رکھیں, اسی صورت پہ وسوسے کا ذکر ہے. اور قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ شیطان کا وسوسہ تھا. قابیل نے کہا کہ حابیل کو قتل کر دو, قتل کر دیا. وسوسہ. بلکہ شرک جو اس دنیا میں شروع ہوا وسوسے سے شروع ہوا. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں نیک لوگ تھے, جب ان کا انتقال ہوا شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا, تم ان کا اسٹیچو بنا لو. تو لوگوں نے اسٹیچو بنا لیا. پھر شیطان چند دنوں کے بعد آتا ہے, چند سالوں کے بعد آتا ہے, آ کر کہتا ہے تمہارے باپ دادا اس اسٹیچو کی عبادت کرتے تھے, تم بھی عبادت کرو. شیطان نے وسوسہ ڈالا تو لوگ وہاں سے کس کی شروعات ہوئی؟ شرک کی شروعات ہوئی. وسوسہ ہر برائی کا جڑ ہے, بلکہ شرک بھی یہیں سے شروع ہوا. وسوسہ. آج جتنے بھی کافر ہیں وہ کیوں اسلام نہیں لاتے ہیں؟ ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یہ مسلمان برابر نہیں ہے, یہ مسلمان دہشت گرد ہیں, نعوذ باللہ فلاں فلاں. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ان کے دلوں میں. یہ بڑی عظیم خطرناک بیماری ہے. یاد رکھ, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من شر الوسواس, میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں. الوسواس, جو وسوسہ ڈالتا ہے. کون؟ شیطان. یہ وسوسہ جو ہمارے دل میں جو شیطان ڈالتا ہے نا, وہ مطلب مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہوتا ہے, بلکہ کتنے ہلکے سے وسوسہ ڈالتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ صوت الحلی, جب عورت زیور پہنتی ہے
اس زیور سے آواز آتی ہے آہستہ، مطلب اتنا آہستہ جو نا شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. جب عورت زیور پہنے ہاتھ میں پاؤں میں کچھ آواز آتی ہے اس کی، مطلب بلکہ آہستہ آواز آتی ہے، اتنا آہستہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. چل گناہ کر، بس چل حرام کما لے، بس اتنا آہستہ وسوسہ ڈالتا ہے. من شر الوسواس الخناس. الخناس کا معنی ہے کہ چھپ جانا، یعنی کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے یہ شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. الخناس کا معنی، خناس کا معنی کیا ہے؟ چھپ جانا. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے شیطان آپ کا ساتھی بن جائے گا. جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے شیطان آپ کا دوست بن جائے گا. جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے خناس شیطان اتنا ہی آپ سے دور ہو جائے گا. جتنا آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے شیطان اتنا ہی آپ سے قریب ہو جائے گا. بس اسے بولتے ہیں کہ الخناس. اسی وجہ سے جب وسوسہ آتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک مسلمان اللہ کا ذکر کرے. وسوسے کو دور کرنے کے لیے پہلا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں. دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. آتا ہے وسوسہ جب دل میں آتا ہے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تیسرا پکا ارادہ کرے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. بس پکا ارادہ کرے میں وہ گناہ نہیں کروں گا. یہ وسوسے کا علاج ہے. اللہ کا ذکر کریں، دل میں برے خیالات آتی ہیں، وسوسے آتی ہیں، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں. پھر دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تیسرا پکا ارادہ کرے کہ جو نا میں گناہ نہیں کروں گا. آئیے شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی جو یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، ہمارے سینوں میں. ناس ہمارے سینوں، لوگوں کے سینوں میں. دل اور سینہ سمجھو کہ پلیٹ ہے، یہ سینہ ہے، اس کے اوپر دل ہے. یہ جو سینہ ہے ہمارا اس کے اندر دل ہے. شیطان جو ہمارے سینوں میں جو نا وسوسہ ڈالتا ہے. کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ جو نا بیان کرتے ہیں جو نا شیطان اپنا جو منہ جو ہے نا ہمارے دل میں رکھا ہوا ہے. ہمارے دل کے پاس شیطان اپنا منہ رکھا ہے. تھوڑا بھی آپ دین سے دور ہو جائیں گے شیطان وسوسہ ڈالے گا اور بھی دور ہو جا، اور بھی دور ہو جا. تھوڑا بھی آپ نماز چھوڑیں گے شیطان وسوسہ ڈالے گا آپ چھوڑ، نماز چھوڑ جا، چلو فلم دیکھیں، چلو گناہ کریں. یعنی کہ تھوڑا بھی آپ دین سے دور چل جائیں گے شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا. جیسا کہ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتی ہے کہ جو شیطان ہے اس کا جو ناک ہے خرطوم الکلب، کتے کی ناک کی طرح ہے. شیطان کا ناک جو ہے نا کتے کی ناک کی طرح ہے. بلکہ یہ شیطان جو ہے نا ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. کیا شیطان ہمارے اندر آ سکتا ہے؟ آپ کے باڑی کے اندر آ سکتا ہے شیطان؟ آ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. جس طرح ہمارے جسم میں خون بھاگتا ہے نا اس طرح ہمارے جسم میں شیطان بھی بھاگتا ہے. حدیث میں آ کر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر آ سکتا ہے. یاد رکھ، دل تک آ کر وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان کو اللہ نے طاقت دی. اسی وجہ سے جب بھی وسوسہ آتا ہے ایک مسلمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا پڑھ لینا چاہیے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ کون ڈالتے ہیں؟ دو لوگ. من الجنہ شیطان. دل میں وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تو معلوم ہے. والناس لوگ بھی وسوسہ ڈالتی ہیں. کہاں سے؟ کان سے. مفسرین نے فرمایا کہ لوگ کان سے وسوسہ ڈالتی. کیا ہے؟ ایک دوست آ کے بولتا ہے چل ہم فلم دیکھیں گے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. بس یہ شیطان کا دوست ہے، یاد رکھ. ایک دوست آ کے بولتا ہے چل ہم حرام کمائیں گے، یہ لوگوں کی طرف سے وسوسہ ہے. ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، لوگ آ کے بولتے بس قرآن مت پڑھ، چھوڑ دے بس، چلو کھیلیں گے. نہیں، یہ وسوسہ ہے جو شیطان آ کے آپ کو ڈالتا ہے انسان کی شکل میں. لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بچے کو مدارس میں نہیں جمانا چاہیے، کیونکہ اگر بچوں کو مدارس میں جما دیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، بچہ غریب رہے گا. یہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں. حالانکہ انسان ہے لیکن شیطان کی شکل میں آ کر، انسان کی شکل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے. ایک ہے کہ انسان وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک جن بھی جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے. یہ عظیم صورت ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ آتا ہے، کیونکہ وسوسہ اہم بیماری ہے جو ہر برائی کا جڑ ہے. آج کافر کیوں ہوئی؟ وسوسہ کی وجہ سے. کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتے رہتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف نہ آ جائے. اگر آپ صحیح اسلام پر ہی تو شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نہیں یہ غلط ہے تم اس کو چھوڑ دو.
انسان ہمیشہ جو ہے نا اس وسوسے سے پناہ کے لیے عظیم آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیشہ جو ہے نا پڑھتے رہے، یعنی کہ ایک عظیم سورت ہے. جیسا کہ یہ جو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص ہر برائی سے بچنے کے لیے سب سے عظیم سورت ہے، ہر برائی سے بچنے کے لیے. لیکن آپ یہ 3 سورت بھی پڑھتے ہیں لیکن برائی سے نہیں بچتے ہیں آپ. ایک انسان سورہ فلق بھی پڑھتا ہے، سورہ ناس بھی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے، پھر بھی وہ برائی سے نہیں بچتا ہے، پھر بھی وہ جادو سے نہیں بچتا ہے. کیوں؟ 2 ریزن ہے یاد رکھ. ایک آپ پڑھتے ہی لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے. بعض لوگ پڑھتے ہیں قل رب الناس ملک الناس الہ الناس، معلوم نہیں کیا ہے، معلوم نہیں کیا ہے. نہیں، اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو تب اس کی اثر ہوگا نا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے تو تب اثر ہوگا. ایک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. دوسرا، جب آپ یہ صورتیں پڑھتے ہی ساتھ میں جو ہے نا آپ جو ہے نا یقین رکھیں کہ اللہ مجھے اس کا فائدہ دے گا، پورے یقین کے ساتھ پڑھے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، میں وسوسے سے پناہ مانگ. پورا اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ابھی صورتیں پڑھے ہیں، پورے یقین کے ساتھ. ان کی حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يستجاب دعاء من قلب غافل اللہ. جو ایک مسلمان دعا کرتا ہے لیکن میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں. بس لوگ دعا کرتے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرتی، کہاں کدھر معلوم نہیں ہے، بس دعا کرتی وہ کہاں دیکھے، یہاں وہاں دیکھ کر دعا کرتی. یقین پورے خشوع خضوع کے ساتھ آپ پڑھے تب چل کر جو ہے نا آپ کو یہ فائدہ ہوگا. یعنی کہ 2 چیز ہے، کیونکہ آج یہ صورتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے 2 ریزن ہیں. ایک ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، دوسرا دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں. پورے دھیان کے ساتھ جو نا ہم یہ صورتیں پڑھیں کیونکہ عظیم صورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لم یرا مثلہن قط، اس سے عظیم صورت نہیں ہے پناہ کے لیے. آپ بچوں کو بھی یہ صورت جو نا پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.